أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ قائم کریں گے، پھر ان کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کو اللہ کے راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم یعنی کافر لوگ عذاب دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تو وہ عذاب نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ کچھ مہلت دیے جائیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، اور جب یہ مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، وہ ہمارے شریک یہی ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ہم ان کو پوجا کرتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، سو وہ ان کی طرف کلام کو ڈال دیں گے واپس، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ تم جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور یہ مشرک اور کافر لوگ اس روز اللہ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرنے لگیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ انہوں نے گھڑ کر بنایا تھا معبود، وہ سب گم ہو جائیں گے. فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ قائم کریں گے، گواہ اٹھائیں گے. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کافروں کو اجازت نہیں ہوگی اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. میدان محشر کے اندر اللہ جل جلالہ جب میدان محاسبہ قائم فرمائیں گے، ہر انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی. تو اس دن اگر کوئی اپنے گناہوں کا انکار کرے گا، اپنے کفر اور شرک کا انکار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ گواہ کھڑا کر دیں گے. اور وہ گواہ کون ہوگا؟ وہ گواہ مختلف ہوں گے. سب سے بڑے گواہ تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس کے بارے میں آگے آیات میں آتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ پیارے پیغمبر ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی انسان کے اعمال پر بہت سارے گواہ اس دن کھڑے کر دیے جائیں گے. سب سے پہلے وہ فرشتے کرامن کاتبین جو انسان کے دائیں بائیں بیٹھے انسان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، وہ بطور گواہ کے کھڑے کر دیے جائیں گے. پھر وہ فرشتے جو ہر انسان کے ساتھ حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے اس کے آگے اس کے پیچھے دائیں بائیں فرشتے لگائے ہوئے ہیں، وہ گواہی دیں گے. پھر جو ہے وہ جس زمین کے حصے پر، زمین کے جس ٹکڑے پر وہ گناہ کر رہا تھا، زمین کا وہ ٹکڑا اس کے خلاف گواہی دے گا. اللہ تعالیٰ نطق اور گویائی عطا فرمائیں گے. اور پھر اس کے بعد سب سے جو مضبوط گواہی ہوگی، قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر آتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ ان کے بند ہو جائیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے جسم کے باقی اعضاء بولیں گے، اور وہ چیخ چیخ کر کے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے، اس نے یہ گناہ کیے. تو یہ گھر کی شہادت ہوگی. یہ شہادت ایسی ہوگی جو ناقابل تردید ہوگی کہ انسان کے اپنے اعضاء انسان کے خلاف بولنے لگ جائیں، گواہی دینے لگ جائیں، تو ان کی گواہی رد نہیں کی جائے گی. تو ہر انسان سے میدان محاسبے کے اندر جب سوال کیا جائے گا تو اس کے اعضاء
اس پر گواہی دیں گے۔ اپنے اعضاء سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، دیکھنے والوں سے چھپ سکتے ہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے اعضاء سے کبھی چھپ نہیں سکتا۔ تو یہ ہر وقت ذہن میں استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر میرے اعضاء، میرے جسم کے سارے جو اعضاء ہیں وہ اعضاء بھی قیامت کے دن بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اور اسی طرح انسان کے اچھے اعمال کی گواہی بھی ہر چیز دے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آدمی صرف ثواب کی نیت سے آذان دیتا ہے تو اس کی آذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، جس چیز تک پہنچتی ہے، یہ ضروری نہیں انسانوں تک، جس چیز تک پہنچتی ہے، حتیٰ کہ درخت ہیں، پہاڑ ہے، پتھر ہے، تو وہ بھی قیامت کے دن اس مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے اور اس کی اس آذان کو پیش کریں گے۔ تو نیکیوں پر بھی گواہ ہوں گے، برائیوں پر بھی گواہ ہوں گے، اور ان گواہوں سے کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پھر ان کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی وہاں پر کہ اب راضی کر لو، نہیں، وہاں پر تو کافر خواہش کریں گے ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے، کُنَّا نَعْمَلُ، ہم اعمال کریں گے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم اللہ کو راضی کر کے لائیں گے، لیکن وہاں سے لوٹنا نہیں ہے۔ وہ دار الجزا ہے، یہ دار العمل ہے۔ دار الجزا میں جا کر دار العمل نہیں ہے، اور دار العمل میں دار الجزا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ الدنیا دار العمل لا جزا والآخرۃ دار الجزا لا عمل، دنیا میں عمل کرتے رہو، جزا کی امید تو اللہ سے رکھو، لیکن نقد و نقد تمہیں دنیا میں جزا ان اعمال کی نہیں ملتی، اور آخرت کے دن میدان محاسبے کے اندر جب حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر وہ جزا کا دن ہے۔ وہاں اگر کوئی کہے کہ میں اب عمل کرتا ہوں تو عمل کی اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ نے یہ تقسیم بنا دی، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ یہ ظالم لوگ، ظالم سے مراد کون ہیں؟ کافر ہیں، ظالم سے مراد مشرک ہیں، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ظلم کی تعریف سب سے پہلے کافر اور مشرک پہ صادق آتی ہے، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جو بھی جس ظلم کے اندر مبتلا ہوا، تو فرمایا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے پھر چیخیں گے، چلائیں گے اور اللہ سے التجائیں کریں گے، لیکن فلا یخفف، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، مہلت مانگیں گے تو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب یہ مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے جن کو دنیا میں شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ، وہاں جب آمنا سامنا ہوگا، وہاں جب ملاقات ہوگی، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، کہیں گے یا اللہ یہ شریک ہیں دنیا میں ہم تیرے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے تھے، پکارتے تھے، وہ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر ان سے بھی سوال کریں گے تو وہ سارے کے سارے بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ جتنے بھی کائنات کے اندر لوگوں کو پوجا گیا، اللہ کا شریک بنایا گیا، وہ وہاں پر بیزاری کا اعلان کر دیں گے، چاہے وہ انبیاء کی پرستش کی گئی، چاہے وہ اولیاء کو پوجا گیا، چاہے کسی کو بھی پوجا گیا، حتیٰ کہ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ جب شیطان کو یہ مورد الزام ٹھہرائیں گے تو شیطان کھڑے ہو کر کہے گا انی بری منکم، میں تو تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، بس ایک بات کی طرف میں نے اشارہ کیا، تم آگے اور تم خود بخود آئے ہو، آج میں بھی تم سے بری الذمہ ہوں۔ سارے شریک وہاں پر برات کا اعلان کر دیں گے، فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلِ، وہ شریک ان کی بات لوٹا دیں گے، کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، پھر تیسری چیز کیا کریں گے؟ یہ اللہ کے سامنے صلح پیش کریں گے، اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہے وہ اللہ کے سامنے اطاعت کی باتیں کریں گے، لیکن اس دن بھی یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ،
جتنے معبود انہوں نے ٹھہرائے تھے وہاں پر سب کے سب غائب ہو جائیں گے. پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس عدل کا سامنا ہر انسان کو کرنا پڑے گا. جس نے بھی جو نیکی کی وہ اس کو پا لے گا، رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. جس نے برائی دنیا میں کی رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو وہ سامنے دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ